سے پیسے مانگے. مثال دیتا ہوں, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کوئی دوست ہو, قریب بھی ہو, آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو. ہم شاید مدد کر بھی دیں, یار بڑا کلوز ہے, رشتہ دار ہے, گرائی ہے. تھوڑے دیر بعد پھر آ جائے, یار دوبارہ چاہیے پیسے, پھنس گیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے, لیکن یار دوست ہے, چلو دے دو. تیسری بار آ جائے, یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے, بار بار آتا ہے. چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اٹھنا بند ہو جائے گا. پانچویں بار شاید آپ اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے, چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا, یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا. تم اپنے اچھے دوست, قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو, وہ اب تم سے دور ہو جائے گا, تمہیں برا کہے گا. میرے رب کریم کی شان دیکھو, فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا. ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا سخی, کریم دیکھو میرا مالک, جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بتاتا ہوں, کس طرح انکریج کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی حوصلہ افزائی فرمائی ہے دعا کے بارے میں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے, اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ, عبادت کا مغز کہا گیا. ٹاپ آف دا لسٹ جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے. مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی, نہیں مانگی. ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اللہ فرماتا ہے, سنو حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا, اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. اب ہم بڑے نادان ہیں, پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں. یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی اللہ کاروبار میں برکت دے دے, کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی, آج بھی 5,000 کی, کوئی اضافہ نہیں. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, شوگر لیول کمی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا, میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے. آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی, لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی, آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا. سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا, یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا. میں نے گھر سے نکلنا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, ٹانگ ٹوٹنی تھی, میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ بیٹا دے دے, وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا, میری ٹانگ بچ گئی, میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا. بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے, جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے, بس آج ہی قبول ہو جائے. اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں, یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, بزرگوں سے بھی دعا کرائی, کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی, کعبے پر بھی چلا گیا, میں مدینے بھی گیا, میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی, میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا. اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا, یہ ساری غلط فہمیاں, یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے, دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا. سیکنڈ یہ آپشن ہے. تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا, پہاڑ جتنی, تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کیے, کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں, اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے. بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی, اتنا اجر اتنا ثواب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو. ایچ اینڈ ایوری ورڈ, ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے, اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے. دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے نہیں ملنا, یقیناً ملنا ہے. اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر گناہ گار دعا کرتا ہے, بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا, یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں درود بھی پڑھتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں,
میری دعائیں قبول ہوتی نہیں, وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے, ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے, کام سارے اس کے الٹے ہیں, کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے, گھر اس کے بن رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں, ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں, میری بہت ساری خطائیں. لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق, فاجر, گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز اچھی نہیں, جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ, رب کا محبوب, جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا, ابھی اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم, میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے, یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے. کاش زندگی میں ایک دعا, مجھے بتاؤ نا, میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے, پھر تو میرا کام ہو گیا نا, میرے رب کو میں پسند آ گیا, اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. اور آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے, میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو, اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں, آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے, کئی بڑے بھائی ہوں گے, آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, اسمال چائلڈ, بیمار ہو جائے, گلا خراب, فلو, شدید کھانسی, اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, کھانسی بھی ہو رہی ہے, بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے. صبر منع کر رہے, نہیں پلائیں گے نا. اچھا, اب وہ بچہ رونا شروع کر دے, آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے, رو رہا ہے, آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے, وہ ابھی آیا, دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے, باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا, یار کیسے والد ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم. اس کو پتہ نہیں ساری بات, تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں, مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا, یہ اور بیمار ہو جائے گا. اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے, دشمنی ہے. ایسا ہی ہے, ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے, وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے, وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں, اپنا مکان دے دے, وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں, ویزے لگانا چاہتا ہوں, نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے, ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی, وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو, اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا, وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں, نہیں مل رہی اولاد, یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا, بیٹے نے مارا ہے مجھے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو, کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے, اللہ کریم ہے, ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندو, جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے, تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا, تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے, دعا کریں گے, کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر, نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا, اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تنزانیہ میں, ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا, 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے, پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ ہے, اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا, میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. تو ہم گئے اس کے ساتھ, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری, بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا, وہاں کوئی ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے کئی لوگوں کو فون کیا, بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا, نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی, پل پر کام ہو رہا ہے, ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے, نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا, بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں.
मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा आपने क्या कहा, दोबारा कहिए। वो बिजनेसमैन है, नहीं मौलवी, कोई आलिम दीन नहीं थे, लेकिन मुझे सिखा गया वो बंदा। मैंने कहा दोबारा कहिए। वो कहता जब मेरा काम हो जाता है ना, मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जब नहीं होता तो मैं 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैंने कहा ये क्यों? कहते नहीं किसने किया, काम नहीं हुआ तो किसकी मर्जी से हुआ, हम दोनों का जाना ठीक ही नहीं था, जब भी रोड बंद हो गया, अल्लाह ने जो किया मेरे मालिक ने बेहतर किया। मैंने कहा यार आप कमाल की शख्सियत हो। मैं इतना खुश हुआ उस बंदे से। ये फॉर्मूला याद कर लो, लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। जो मांगो मिल जाए या अल्लाह तेरी मेहरबानी, जो ना मिला या अल्लाह फिर भी तेरी मेहरबानी, तू मेरे मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, बेहतर था जब भी तो नहीं दिया। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ में कंजूसी नहीं, दिलो जान से मांगो, ठीक है। अच्छा, अब दुआ के कुछ आदाब भी सुन लें। दुआ कबूल ना होने का एक सबब हराम रोजी भी है। हदीस के अल्फाज हैं हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती। बंदा हराम भी खा रहा है, सूद का काम भी कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है, झूठ बोलकर रोजी भी कमा रहा है, कहता है दुआ क्यों कबूल नहीं होती। एक बार हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, बड़ा रो रहा था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। हजरत मूसा ने देखा, अल्लाह से अर्ज की मौला तेरा बंदा कितना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरे मालिक इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू लें। ए मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की मौला क्या वजह है? इरशाद हुआ, ए मूसा ये खाता हराम है, इस जो लिबास पहना ये हराम है। सोचिए अल्लाह के नबी सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, मगर हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अपनी रोजी पाकीज़ा करो। आप में सारे चाहते हैं ना मुस्तजाबुद दावत बन जाए। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? जिसकी सारी दुआएं कबूल हों, सब चाहते हो ना। हजरत साद बिन नबी वकास ने प्यारे आका से सवाल किया, क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर लिया, हमारे काम सीधा हो गया। आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ मुस्तजाबुद दावत। नबी पाक ने कोई लंबा चौड़ा, आपको तो पूरा सिलेबस दिया जाता है ना, पीएचडी करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, एमबीबीएस करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, लेकिन मुस्तजाबुद दावत तो कमाल हो गया ना, उससे बड़ी डिग्री है कोई? जो दुआ मांगो वो मिल जाए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं दिया नबी पाक ने, इतने साल रोजे रखो, इतनी तलावत करो, इतने सजदे करो, इतने तवाफ करो। सुनो, एक लाइन में मेरे आका ने जवाब दे दिया, फरमाया ए साद अपने लुक्मे पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। दैट्स इट। ग़िज़ा पाकीज़ा हो, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। एक और बड़ी अहम बात जो मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या है कि हम दुआ के अंदर फोकस नहीं करते। याद रखें, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे हम दुआ करते वक्त आमीन, अब इधर देख रहे हैं, आमीन आमीन आमीन, बात अल्लाह से कर रहे हो और ध्यान कहीं और है। इसको मैं आपकी एग्जांपल देता हूं। आप में से कई टीचर्स बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे, सेठ बैठे होंगे, वालिद बैठे होंगे। आपका स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, आपका बेटा आपके सामने बैठा है, आपका मातहत आपके सामने बैठा, आप उसको बड़ा कोई बात समझा रहे हैं, बेटा देखो यूं करना है, वो कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी मोबाइल निकाल ले, कैसा लगेगा आपको? कमाल है यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तवज्जो से सुनो, आपको बुरा लगता है आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, तुम रब की बारगाह में हाथ उठाकर ध्यान कहीं और है, किधर से दुआ कबूल होगी? ये बेअदबी है। बारगाह इलाही में हाजिर हैं तो बस फोकस, पता चले मैं किसके दरबार में हूं, आंखें झुकी हों, अदब से बंदा बैठे वुजू करके, हैं उसका ख्याल मालिक के दरबार की तरफ हो कि गुलाम एक मुजरिम बादशाह के दरबार में हाथ उठाए भिखारी बनकर हाजिर हुआ है। फिर देखे कैसे अता मिलती है। एक और मिस्टेक दुआ कबूल ना होने का एक सबब, और वो है यकीन। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है, बंदा कहता है यार चलो मांग लेते हैं, बाकी होती नहीं अपनी दुआ कबूल है। रिवायतों का मजमून है जो बंदा ये कहे ना कि दुआ पता नहीं कबूल होगी या नहीं, उसकी कबूली नहीं होनी है, वो ना मांगे। यकीन चाहिए, वो बिलीफ चाहिए, वो यकीन साथ हो तो फिर दुआ अर्श तक जाती है। एक वाकया मुझे याद आया, एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा जबरदस्त कहत। गांव वालों ने तय किया चलो मिलकर जरा दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ते हैं। गांव के सारे लोग जमा हुए, हजारों का मजमा। कई सालों से उस गांव में बारिश ही नहीं हुई, पत्ते पत्ते को, बूंद बूंद को लोग तरस रहे। कहत, एक नौजवान, एक यंगस्टर आया, हाथ में उसकी छतरी है। सारे गांव वाले हंसने लगे कि अल्लाह के बंदे, कई सालों से एक कतरा पानी का नहीं गिरा, तुम छतरी लेकर आए हो। उस नौजवान ने कमाल का जवाब दिया, जिससे मांगने आए हैं वही तो बरसाने वाला है। अब अगर उसने बरसा दी तो क्या भीगते हुए जाऊंगा? अब हुआ यही, किताब में लिखा, सबने दुआ मांगी, नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा। दुआ पर यकीन नहीं, अल्लाह पर ही यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना माँ बाप की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि यार काम नहीं हो सकता मेरा, बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूं कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहूं, कर्जा तो नहीं उतरना। मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी,
यहां आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। अब मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती है, बाजू का चूंटियां होती है ना, अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें। अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं। वो क्या करेगी? खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था? पहाड़। आपके लिए क्या है? सेब। आपने उठाया, वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है। आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था। एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना है, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया। कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूं, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के, लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में